سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟
جواب ہے غریب لوگ۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے، کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے، اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے، بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب ہے منصور۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟
دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ سوال ہے کس صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ سوال ہے امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ سوال ہے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا
اور لوگوں نے بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے، خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ کرنے سے لڑکیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ ایک، تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ 2، ہرس جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ 3، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ سوال ہے، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے، سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔
30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔